آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے 18ویں نمبر کے نام پر گفتگو کریں گے، جو کہ بعض کتابوں میں 17 نمبر اس کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے لفظ اللہ کو کاؤنٹ نہیں کیا تو رحمان سے نمبر 1 شروع کیا، لیکن ہم نے چونکہ اللہ کو بھی کاؤنٹ کیا تھا تو ہمارا جو ہے یہ آج کا جو ہے نام یہ 18واں نمبر بنتا ہے، 18، اور یہ ہے الرزاق۔ الرزاق بہت بابرکت نام ہے، سارے رزق کے خزانے اس نام کی جو ہے تجلی ہیں، اور رزاق کا معنی بہت زیادہ رزق دینے والا، بہت زیادہ روزی دینے والا۔ اور یہ نام جو قرآن کریم میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات میں دہرایا ہے، اور اس کے عدد جو ہے وہ 308 بنتے ہیں، 308، اور اس کا مفرد عدد بنتا ہے 11، کہ 3 اور 8 جو ہے وہ 11 بنتے ہیں، اس کا مفرد عدد ہے، کہ 11 دن کے ورد کے بعد کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطیفہ ضرور ظاہر ہونا چاہیے۔ انسان جتنے بھی صدقے دل سے پڑھے گا تو 11 دن کے بعد اس کا لطیفہ کوئی نہ کوئی ظاہر ہونا چاہیے۔ تو یہ بابرکت نام ہے، اور اصطلاحی معنی میں اس رزاق کا معنی وہ ذات جس نے ہر جاندار کی، ہر مخلوق کی روزی اپنی ذمہ لے رکھی ہے، نہ صرف ذمہ لے رکھی ہے بلکہ ان روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ان تک پہنچاتا بھی ہے مخلوق تک، بھلے وہ مخلوق کہیں بھی ہو ان تک وہ پہنچاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس چیز کا اظہار کر دیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر کوئی بھی چوپایا چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے کہ مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ اپنا ٹھکانہ بدلیں تو متعلقہ اداروں کو اطلاع کرنی پڑتی ہے کہ جی ہمارا ایڈریس چینج ہو گیا ہے، اب ہمارا چیک وہاں بھیجیں، ہے نا؟ تو وہ نہ کرے تو وہ جو آپ کا چیک ادھر ادھر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں مستقل رہتے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، عارضی طور پہ کہیں ٹھکانہ آپ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، آپ کا رزق وہیں پہنچے گا، لہذا پہنچتا ہے۔ انسان مسافر ہو تو پہنچتا ہے، گھر میں مقیم ہے تو بھی پہنچتا ہے۔ بلکہ اس پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا دلچسپ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوہ طور پہ تجلی دکھائی اور آپ نے یہ سمجھا کہ آگ ہے، اور اپنے اہلیہ جو ہے وہ درد ذیل میں تھیں، تو آگ لینے کے لیے وہاں گئے تو پتہ چلا وہاں تو رب کریم کی تجلی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہوئی، کلام ہوا اور وحی نازل ہوئی، اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ دعوت حق دینے کے لیے۔ اب یہ دل میں سوچنے لگے کہ اہل خانہ کا کیا ہوگا، ان کا خیال کون کرے گا، پیچھے جو بھی میرے ساتھ میرے کفایت میں لوگ ہیں ان کے رزق روٹی کا کیا بنے گا، تو یہ خیال آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ سامنے جو پتھر ہے اس پتھر کے اوپر جو اپنی لاٹھی مار، لاٹھی ماری تو پتھر ٹوٹا، ان میں سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس دوسرے پتھر پہ لاٹھی مار، وہ ٹوٹا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا تیسرے پتھر پہ پھر مارا تو ٹوٹا، اس میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا جس کے منہ میں سبز پتا ہے، وہ غذا ہے وہ کھا رہا ہے، اور یہ ترانہ پڑھ رہا ہے کہ سبحان من یرانی ویعلم مکانی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میرے اس ٹھکانے کو بھی جانتی ہے، وہ یسمع کلامی، اور میرے کلام کو بھی سنتی ہے، وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے یہاں پر بھی یاد رکھے ہوئے ہے کہ مجھے رزق پہنچا رہی ہے اور مجھے بھولی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا موسیٰ میں اس کیڑے کو یہاں خوراک پہنچا سکتا ہوں تو تیرے اہل خانہ کا میں کفیل نہیں ہو سکتا، تم پریشان نہ ہو، تو میرے کام میں لگ، میں تیرے کام میں لگوں گا۔ تو مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازقیت کا عالم ہے کہ جہاں بھی ہوتا ہے اسی جگہ رزق پہنچاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک رزق خاص ہے، ایک رزق عام ہے۔ رزق خاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق کہ جس کا تعلق ایمان و یقین کے ساتھ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان و یقین کا جو رزق، دلوں کا جو رزق عطا کرتے ہیں، اور رزق حلال کی دولت سے جو منور کرتے ہیں، یہ رزق خاص ہے۔ اور ایک رزق عام ہے کہ جو دنیا اور سامانوں کا جو رزق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی بلا تفریق کافر مومن سب کو عطا کرتے ہیں، لیکن رزق خاص جو ایمان و معرفت کا رزق ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی مومنین کو عطا کرتے ہیں، اور اہل ایمان کو اللہ یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات کی، اصل میں رازقیت کے 2 مفہوم ہیں۔
رازقیت کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک وہ رزق عطا کرتے ہیں جو انسان کی ایمانوں اور انسان کے سامانوں کا رزق ہے، اور وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اسے علم و عرفان کا رزق بھی ملتا ہے، یعنی قلوب کا رزق، اور اسے انسان کے ابدان جو بدن جسم ان کا رزق حلال وہ بھی ان کے ذریعے سے مہیا ہوتا ہے، ایک یہ مطلب۔ اور دوسری قسم رزق سے مراد یہ کہ وہ رزق جو رزق حلال ہے، جو بدنوں کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن کی نوعیت طبی طور پہ ایسی بنائی ہے، ایسی اندر وینز اور رگیں اور ایسے سلسلے رکھے ہیں کہ وہ رزق ان کے ذریعے سے اسے اپنے متعلقہ مقام تک پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ اگر رزق موجود ہو اور اندر کھانے کا نظام ڈسٹرب ہو جائے تو کیسے پہنچے گا؟ تو فرمایا کہ انسان جب کھاتا ہے تو وہ نالیاں اللہ نے ایسی بنا رکھی ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ جا رہی ہے، پانی اپنے مقام پہ جا رہا ہے، غذا اپنے مقام پہ جا رہی ہے، ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ ٹھہر رہی ہے۔ اور پھر کھانے کے بعد انسان اگر الٹا ہو جائے تو وہ کھانا باہر پلٹتا نہیں ہے، یعنی ایسا نظام رکھا کھانا گیا اب وہ پلٹ کے باہر نہیں آتا۔ اور میں یہ جو دوسرا رزق کا مفہوم ہے کہ اللہ نہ صرف کھلا دیتا ہے پر کھلانے کے بعد وہ اس کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیتا ہے اور اس کے اچھے اور نیک اثرات ظاہر کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رازقیت ہے جو کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، یعنی بہت زیادہ روزی دینے والا، مطلب نہ سے روزی دینا بلکہ روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور اپنے اپنے مقام پر ہر ایک کو اس کی روزی پہنچا بھی دیتا ہے، یہ رازق۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مشکلات اور باریک بین چیزیں، خاص طور طالب علم، پروفیسر اور اسی طریقے سے لیکچرر، پڑھنے پڑھانے والا آدمی چاہتا ہے کہ باریک بینی مجھے حاصل ہو جائے، تو صبح اٹھتے ہی نہار منہ، ابھی اسے کلی نہیں کی، منہ نہیں دھویا، اٹھتے ہی 20 دفعہ یا رزاقو کا ورد کر لیا کرے، 20 دفعہ بستر بیٹھے بیٹھے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس کے بعد اپنے کام میں لگے۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذہن کو ایسا کشادہ اور تیز کر دیں گے کہ باریک سی باریک بات بھی سنتے جھٹ اس کے نتیجے کو پہنچ جائے گا، ایسا ذہن کھول دیتے ہیں، یہ اس پہ فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جائے اور گھر سے بیماری اور آفتیں نکل جائیں اور گھر جناب جنت نظیر بن جائے، تو فرمایا کہ وہ شخص روزانہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یا رزاق کو پھونک دیا کرے، اور اس کونے سے شروع کرے جو کونا جو قبلے کی طرف سیدھی طرف ہے۔ اگر قبلہ ادھر ہے تو سیدھی طرف کا کونا وہ ہے، تو سب سے پہلے اس کونے پہ کھڑا ہو کے یا رزاق 10 دفعہ پڑھ کے 3 دفعہ پھونک دیا، پھر الٹی طرف آ جائے، پھر 10 دفعہ پڑھ کے، اس کے بعد یہ پیچھے کی طرف آ جائے 10 دفعہ پھونک، پھر اس طرف، تو گویا کہ چاروں کونوں پہ 10 دفعہ پھونک دیا کرے تو گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، غیب سے رزق آئے گا اور کوئی بیماری گھر میں نہیں ٹھہرے گی۔ ایسا زبردست فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے میں دولت مند ہو جاؤں، مال و دولت ہاتھ تائی بنوں، بانٹوں بھی اور اللہ عطا بھی کرے، تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ 550 ٹائم جو ہے یا رزاق کو ورد کرے، اولا سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور یہ کرنے کے بعد اب یہ فرض نماز اپنی فجر کی ادا کرے۔ فرمایا کہ جناب ایسا اللہ غیب سے اس کے انتظامات کریں گے، قرضے اتریں گے اور وہ دولت مند ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ یہ اس میں زبردست فائدہ ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں وہ میری جو حاجت و ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو جائے، اس کے دل میں اللہ ڈال دے کہ وہ میرا یہ کام کر دے۔ فرمایا کہ جب اس کے پاس پہنچے تو 17 مرتبہ 17 ٹائم یا رضا کو پڑھ کے اور اس کے اپنی درخواست پیش کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری کر دیں گے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی خاص مقام اور قرب مجھے حاصل ہو جائے، ظاہر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، تو فرمایا تنہائی میں بیٹھ کے وہاں نہ کوئی بچہ ہو نہ کوئی بڑا ہو، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے 1000 مرتبہ پوری یکسوئی کے ساتھ یا رضا کا ورد کرے اور اللہ سے مقام خاص مانگ لے۔ فرمایا کہ ابھی ایک چلہ پورا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص قرب اس کو عطا کر دیں گے اور وہ محسوس کرے گا۔ یہ زبردست فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی ہے، قید میں ہے بے گناہ، تو قیدی کو چھڑانا چاہتا ہے یا کوئی مریض ہے بیچارہ وہ مرض سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ 125 مرتبہ پڑھ کے آپ اس قیدی کے لیے دعا کریں،
اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یا جو مریض ہے اور اس مریض کے لیے 125 مرتبہ پڑھ کے آپ جو اس کی صحت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ اس قیدی کو رہا کر دیں گے اور اس مریض کو شفا دے دیں گے۔ یہ زبردست کے فائدے حضرت ماشاءاللہ۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، تو میں خواب میں اگر یہ دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب خاص عطا کریں گے اور دین دنیا کی جو ہے رزق اور دولتیں اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ لہٰذا یہ صدقات کا اہتمام کرے، مالی صدقہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے، اللہ مقام خاص بھی دیں گے اور رزق کی فراوانی کر دیں گے۔ یہ تعبیر سبحان اللہ۔ حضرت یہ جو رزق کی جو آپ نے آج تعریف بیان کر دی ہے، رزق خاص، رزق عام، اور اس کے علاوہ جو آپ نے اتنی ایکسپلینیشن دے دی ہے، یہ پہلے نہیں سنی، میں نے نہیں سنی، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے بہتوں نے اس کو نہیں سنا، نہ اس کو سمجھا۔ آج جو یا رزاقو کے اوپر جو بات ہو گئی ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں واقعی تو ہمارا تو بیڑا پار ہے، سب مسئلے حل۔ یہ اگر میں انگریزی میں کہہ دوں کہ آج آپ نے $1 ملین سولوشن دے دی، صحیح بات ہے۔ کیونکہ اگر فجر کے وضو سے پہلے 20 دفعہ پڑھ لیں، کتنے 2 سیکنڈ لگتے ہیں، 2 سیکنڈ، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سنتوں اور فرض کے درمیان 550 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اگر آپ پڑھ کے پھونک مار 10 دفعہ کیا دیر، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ساری آپ کی جو برکتیں ہیں وہ آپ نے اکٹھی کر لیں، جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر مریضوں کے لیے بھی ہو گیا، دولت کے لیے بھی ہو گیا، اور قرب اللہ اس کے لیے بھی ہو گیا، تو اور کیا کرنا ہے، اور کیا چاہیے، تو سب کچھ تو ہو گیا۔ یہ اتنی باتیں اور اتنی قیمتی باتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والے اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، میں بھی اٹھاؤں گا، آپ سب بھی اٹھائیے گا۔